بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ساتھ اس اتارا گیا طرف آپ اور وہ اتارا گیا سے پہلے آپ کے اور ساتھ آخرت وہ یقین کرتے ہیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ تعلق اس آیت کو پہلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ بعض تعلقات عبارت کے لحاظ سے ہیں اور بعض مضمون کے لحاظ سے۔ عبارت کے لحاظ سے یہ ہے کہ یا تو یہ علیحدہ جملہ ہے اور یہ مبتدا اور اولئک سے آخر تک اس کی خبر ہے، تو اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ جن لوگوں میں یہ تین صفتیں ہوں وہ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں، اور یہ الذین پہلے الذین پر معطوف ہے، تو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ یہ قرآن پاک ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جن میں وہ پہلی تین صفتیں بھی ہوں، اور یہ تین صفتیں بھی ہوں جو کہ اب بیان ہو رہی ہیں، تو گویا یہ آیت بھی متقین کی تفسیر ہے۔ اور یا یہ الذین متقین پر معطوف ہے، تو اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن میں یہ تین صفتیں ہوں۔ ان صورتوں میں اولئک سے علیحدہ جملہ شروع ہوگا۔ مضمون کے لحاظ سے بھی چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں متقین کی صفت یہ بیان کی گئی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور بظاہر غیب سے مراد اللہ کی ذات و صفات تھیں، اور فقط اللہ کی ذات و صفات کو ماننا متقی ہونے کے لیے کافی نہیں، جب تک انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں اور قیامت پر بھی یقین نہ ہو۔ ان چیزوں کی اس آیت میں بیان کیا گیا۔ دوسرے، اس طرح کہ پہلی آیت میں ان پرہیزگاروں کا ذکر ہوا تھا کہ جو بے پڑھوں اور مشرکین عرب میں سے ایمان لا کر پرہیزگار بنے، کیونکہ ان کے لیے نبوت اور آسمانی کتابیں اور قیامت وغیرہ سبھی چیزیں بالکل غیب تھیں، کیونکہ وہ ان سب سے ناواقف و بے خبر تھے۔ اب ان اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو پہلے سے نبوت اور آسمانی کتابوں اور قیامت کو جانتے اور مانتے تھے، اور جن کے لیے یہ چیزیں کسی قدر ظاہر تھیں۔ تو یوں سمجھو کہ پہلے ان مسلمانوں کا ذکر ہوا جو شرک سے نکل کر اسلام میں داخل ہوں، اور اب ان مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے جو یہودیت اور عیسائیت سے توبہ کر کے مسلمان ہوں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب دونوں قسم کے لوگوں کے لیے پوری ہدایت ہے۔ تیسرے، اس طرح کہ یہ آیت پہلی آیت کی تفصیل ہے، وہ اس طرح کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں، اور اب اس کی تفصیل اس طرح فرمائی گئی کہ اس سے مراد ہیں جو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، مگر ان دونوں تعلقات میں غیب سے مراد ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ تفسیر ایمان کے معنی اور اس کی اقسام اس سے پہلے بیان کیے جا چکے۔ ما انزلہ میں دو کلمے بہت غور کے قابل ہیں، اولاً ما اور دوسرے انزلہ۔ ما کے معنی ہیں ہر وہ چیز، جو انزلہ کے معنی جو اتاری گئی آپ کی طرف، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن پاک کو ماننا مومن و متقی بننے کے لیے کافی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری احادیث پاک کو ماننا ازبز ضروری ہے، ورنہ یہاں بالقرآن فرمایا جاتا تو آیت کا مقصود یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متقی وہ ہیں جو ان ساری چیزوں پر ایمان لائیں جو آپ پر اتریں، خواہ بذریعہ ظاہر وحی کے جیسے قرآن کریم، یا بذریعہ چھپی ہوئی وحی کے یعنی الہام وغیرہ جیسے احادیث۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھ کر بیان فرمائے اس کا ماننا، اور جو کچھ کہ آپ کے قلب پاک پر الہام ہو اس کا ماننا، اور جو کچھ ظاہر وحی سے آئے اس کا ماننا، غرض کہ جو لب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، بلکہ وہ سب وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، لہٰذا جو شخص ان میں سے کسی چیز کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا فرق مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں۔ جن احادیث شریف کو قرآن پاک کی آیتوں نے منسوخ فرما دیا، جیسے کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینا وغیرہ، جس کو بے ادب کہہ دیتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ نبی کی غلطی تھی، ان کا ماننا بھی اس وقت فرض تھا جب وہ کلام ارشاد ہوا تھا، اور اس منسوخ ہونے میں بھی عجیب راز ہیں جن کو ہم اپنی کتاب سلطنت مصطفیٰ میں بیان کیا ہے۔ البتہ بطور مشورہ جو باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں ان کا یہ درجہ نہیں، اس لیے یہاں ارشاد ہوا بیما انزل، یہ نہ فرمایا گیا کہ بیما قلت، یعنی جو کچھ آپ کہیں۔ انزال کے معنی ایک دم اتارنے کے ہیں، چونکہ ہر آیت ایک دم ہی اترتی تھی، اس لیے یہاں انزلہ فرمایا گیا، یعنی ہر اس آیت اور حدیث پر ایمان لائیں جو ایک دم آپ پر اتری۔ اتارنے کے معنی اور اس کی پوری تحقیق مقدمہ میں کر چکے ہیں۔ الیکا میں بہت گنجائش ہے، جو چیزیں حضور علیہ السلام کے قلب پاک پر بطور الہام اتریں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیں اور حضور علیہ السلام نے کان مبارک سے سنی وہ بھی اس میں داخل، اور جن چیزوں کو آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیا خواہ فرش پر رہ کر یا عرش پر جا کر، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نماز کی رکعتیں اور زکوٰۃ کے نصاب وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض چیزیں وہ جو حضور علیہ السلام نے قلب پاک سے معلوم فرمائیں اور بعض وہ جو سن کر یا دیکھ کر معلوم کیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن پاک کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، لیکن ان دونوں کتابوں کے ایمان لانے میں دو طرح کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ سارے قرآن پاک کا ماننا بھی ضروری اور اس کی محکم آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری، لیکن پچھلی کتابوں کا فقط اس طرح ماننا ہی ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں اور جو ان پیغمبروں پر آئی تھیں وہ سب حق تھیں، لیکن ان پر عمل کرنا ہمارے ذمہ لازم نہیں، اور قرآن پاک نے پہلے آسمانی کتابوں کو جو احکام نقل فرما دیے جیسے کہ قصاص اور سزاؤں کے احکام، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ان کتابوں کے حکم تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کا ذکر بغیر تردید کے ہمارے قرآن پاک میں آ گیا۔ دوسرے، اس طرح کہ ان کتابوں کا تفصیل سے جاننا ضروری نہیں، صرف اتنا ماننا کافی ہے کہ کچھ کتابیں آئی تھیں اور وہ حق تھیں، لیکن قرآن پاک کے بقدر ضرورت احکام کی تفصیل جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن کی تفصیل جاننا فرض کفایہ، جس فریضہ کو علماء کرام ادا کرتے ہیں۔ ان فرقوں کی وجہ سے ما انزلہ کو دوبارہ فرمایا گیا، قرآن پاک کے لیے علیحدہ اور باقی ساری آسمانی کتابوں کے لیے علیحدہ۔ نکتہ: منسوخ احکام کا ماننا ضروری ہوتا ہے اور ان پر عمل کرنا اکثر منع۔ دیکھو، یہ ماننا ضروری ہے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن اس کی طرف نماز پڑھنا منع، اس لیے قرآن کریم نے یہاں ایمان کا ذکر فرمایا نہ کہ عمل کا۔ وبالآخرۃ میں 3 جگہ رہنا ہے، کچھ روز تو دنیا میں، کچھ روز قبر میں یعنی عالم برزخ میں، اور ہمیشہ آخرت میں۔ دنیا کی ابتدا ہماری پیدائش سے ہے اور اس کی انتہا ہماری موت، اور برزخی زندگی کی ابتدا مرنے سے اور اس کی انتہا قیامت پر۔ اخروی زندگی کی ابتدا قیامت سے اور انتہا کبھی نہیں، بلکہ اس کی بقا ہمیشہ۔ دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو یہ دنو سے بنا ہے یا دناتا، اگر دنو سے بنا تو اس کے معنی ہوئے قریب کی جگہ، کیونکہ اس کی فنا قریب ہے۔ اگر دناتا سے بنا ہے تو اس کے معنی ہے ادنا یا حقیر چیز۔ برزخ کے معنی ہے پردے کے، چونکہ برزخی زندگی دنیاوی اور اخروی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے کہ نہ وہاں عمل ہیں اور نہ کیے ہوئے اعمال کی جزا، لہٰذا اسے برزخ کہتے ہیں۔ آخرت کے معنی دوسری چیز، یعنی وہ دوسری زندگی ہے، اسی لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہاں آخرت سے مراد یا لغوی آخرت ہے یا اصطلاحی۔ لغوی آخرت میں برزخ بھی داخل ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ دنیا کے علاوہ دوسری ہر حالت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، چونکہ دنیا کی زندگی اور اس کے سارے حالات محسوس ہیں اور وہ دونوں حالتیں غیب ہیں۔
لہٰذا دنیا پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم یوقنون کا مقدم کرنا حصر کے لیے ہے، یعنی انہی لوگوں کو آخرت پر یقین ہے۔ آریہ یا سناتنی ہندو وغیرہ چونکہ نہ قیامت کو مانے اور نہ قیامت کے بعد کے حالات کو، اس لیے یہ حصر صحیح ہوا۔ اس طرح عیسائی اور یہودی اگرچہ قیامت وغیرہ کو مانتے ہیں لیکن غلط طریقہ سے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، اور نیز یہ کہ یہودیوں کو صرف چند دن ہی آگ کا عذاب ہوگا، اور یہ کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں، یعنی وہاں غذائیں اور بیویاں نہیں، کیونکہ یہ چیزیں جسم کی پرورش اور نسل کے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں اور ان کی وہاں ضرورت نہیں، بلکہ وہاں صرف روحانی خوشی اور سرور ہوگا۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو ہوں گی لیکن ہمیشہ نہ رہیں گی، بلکہ دنیا کی طرح وہ بھی مٹ جائیں گی۔ اس لیے ان لوگوں نے حقیقتاً صحیح معنی میں آخرت کو نہ مانا۔ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی نے بھی آخرت کو صحیح طور پر نہ مانا۔ بعض نے بالکل نہ مانا جیسے آریہ، اور بعض نے غلط طریقے سے مانا، لہذا یہ انحصار بالکل صحیح ہوا۔ جو شخص مسلمانی کا دعویٰ کر کے جنت و دوزخ وغیرہ کا انکار کرے یا وہاں کی نعمتوں میں عیسائیوں کی طرح تعویل کرے، جیسے کہ سر سید علی گڑھی اور اس کے ہوا خواہ، وہ کافر و مرتد ہے اور اس آیت سے خارج از اسلام ہے۔ یوقنون یقین سے بنا ہے، اور یقین کے دو معنی ہیں: ایک چیز کو بلا شبہ جاننا، یعنی پہلے شبہ ہو اور بعد میں نہ رہے، یا دلائل سے بلا شبہ جاننا، اس لیے حق تعالیٰ کے علم کو یقینی نہیں کہتے۔ روح البیان یہی مقام، کیونکہ خداوند کریم کا علم نہ تو دلائل سے ہے اور نہ شک و شبہ کے بعد۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو جو اپنی نبوت کا علم ہے اس کو یقین نہ کہا جائے گا، کیونکہ ان کو نہ تو اس سے پہلے شک تھا اور نہ ان کو یہ علم دلائل سے حاصل ہوا۔ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین تین طرح کا ہے: یقین عیاں، یقین خبر، یقین دلالت۔ یقین عیاں تو یہ ہے کہ خواہ چیز کو دیکھ کر اس کا یقین حاصل ہو۔ یقین خبر وہ ہے کہ جو کسی سے خبر پا کر اس چیز کا یقین حاصل ہو، جیسے کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا اور دھوپ کو دیکھ کر آفتاب کا یقین۔ یہاں یقین سے آخری دو قسمیں مراد ہیں، بلکہ شریعت میں یقین خبر ہی معتبر ہے، کیونکہ جو شخص نبی کا انکار کرے، وہ ان ساری چیزوں کو اپنی عقل سے معلوم کرے، وہ شریعت میں مومن نہیں۔ اس لیے اس آیت میں آخرت کے یقین کو کتابوں کے ایمان کے بعد بیان کیا۔